قرض فراہم کرنے والی موبائل ایپ ایزی لون اور شہریوں کا ڈیٹا چوری کرنے لگی۔ راولپنڈی آن لائن قرض فراہم کرنے والی موبائل ایپس کی جانب سے شہریوں کا ڈیٹا چوری کیے جانے اور انہیں غلط استعمال کرنے کی شکایات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آن لائن قرضہ فراہم کرنے والی ایپ ایزی لون کے متاثرہ راولپنڈی کے شہری اویس احمد نے دی رپورٹرز بتایا کہ اس نے آن لائن قرض فراہم کرنے والی موبائل ایپلیکیشن ایزی لون سے کچھ عرصہ قبل 15,000 روپے قرضہ لیا، جسے اس نے ہفتے سے کم وقت میں 4,000 روپے سود کے ہمراہ واپس کر دیا۔ چند روز قبل اسے دوبارہ پیسوں کی ضرورت پڑی تو اس نے دوبارہ اسی ایپ سے 15,000 روپے کا قرضہ لیا، لیکن اس بار وہ اسے ایک ہفتے میں واپس نہ کر سکا، جس کے بعد ایپ کی انتظامیہ نے اس کے عزیز و اقارب کے موبائل نمبرز پر کال کر کے دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ اویس نے مزید بتایا کہ ایپ انتظامیہ سے رابطہ کرنے پر معلوم ہوا کہ انہوں نے میرے موبائل فون کا تمام ڈیٹا ایپ کے ذریعے چوری کر لیا ہے اور میرے فون میں موجود تمام نمبرز ان کے پاس آ گئے ہیں جن پر وہ کال کر کے نازیبا گفتگو کرتے ہیں۔ اس نے مزید بتایا کہ وہ صرف 10 یوم کے لیے 15,000 روپے قرضہ دینے پر 9,000 روپے سود مانگ رہے ہیں، جبکہ اسی کمپنی کی جانب سے آن لائن چلائے جانے والے اشتہار میں 15,000 پر 90 دن بعد صرف 500 روپے اضافی وصول کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ شہری اویس احمد نے ڈائریکٹر FIA راولپنڈی، CPO راولپنڈی اور SCCP سے مذکورہ ایپ کی انتظامیہ کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کابینہ ڈویژن نے مورخہ 17 مئی 2022 تمام وفاقی وزارتوں اور صوبوں کے چیف سیکریٹریز کو مراسلہ جاری کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ ملازمین آن لائن قرض فراہم کرنے والی ایپس کو استعمال کرنے سے اجتناب کریں۔ مراسلے میں لکھا گیا ہے کہ آن لائن قرض فراہم کرنے والی ایپ بروقت لائیو کیش و دیگر شہریوں کی ذاتی معلومات اکٹھا کر لیتے ہیں۔ صحافی جلال الدین مغل نے اپنی فیس بک والے پر لکھا کہ آن لائن قرض فراہم کرنے والی یہ ایپلیکیشنز معمولی ویریفیکیشن کے بعد صارف کو ابتدائی طور پر 5 سے 10,000 روپے کا قرض فراہم کیا جاتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس میں 2 سے 2,500 سروس چارجز شامل کرنے کے علاوہ 5 دن بعد رقم واپس کرنے کا نوٹس آ جاتا ہے۔ بروقت رقم ادا نہ ہونے اور 3 سے 5 دن کی تاخیر کی صورت میں اس میں 1,500 سے 2,000 تک کا جرمانہ بھی شامل کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح 90 دن کی مدت کا لالچ دے کر دی جانے والی رقم 20 دن میں دگنا کر کے واپس لی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اس ایپلیکیشنز کا آسان شکار کم پڑھی لکھی گھریلو خواتین ہوتی ہیں جو ان کی اشتہار بازی کے چکر میں ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے انہیں اپنی نجی معلومات جیسا کہ شناختی کارڈ نمبر، فون نمبر، ایڈریس، اکاؤنٹ نمبر وغیرہ فراہم کر دیتی ہیں۔ کئی خواتین و حضرات ضرورت نہ ہونے کے باوجود محض رجسٹریشن کے دوران ہی غلطی سے قرض حاصل کر بیٹھتے ہیں اور پھر انہیں 5 سے 7,000 کے اس قرض پر محض 5 دن کی مدت کے لیے 2 سے 2,500 روپے سود ادا کرنا پڑتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان ایپلیکیشنز نے کچی بستیوں اور کم آمدن والے افراد کی آبادیوں میں سینکڑوں نوجوان لڑکے لڑکیوں کو کمیشن پر نوکریاں دے رکھی ہیں، جنہیں قرضے کی درخواستیں جمع کرنے اور وصولیاں کرنے پر کمیشن ملتا ہے۔ یہ لڑکے لڑکیاں گھروں میں جا کر سادہ لوگ خواتین کے موبائل میں یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے انہیں قرض دلواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان لڑکے لڑکیوں کو قرضہ لینے والے شہریوں کی نجی معلومات فراہم کی جاتی ہیں اور وہ انہیں وقت بے وقت کال کر کے ہراساں و پریشان کرتے ہیں۔ کئی ایسے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں جن میں کال سینٹرز پر موجود لڑکے خواتین کے نمبر لے کر ان سے رابطہ کرتے ہیں اور ریکوری کے بہانے ان کے گھروں میں جا کر انہیں پریشان اور ہراساں کرتے ہیں۔ جلال الدین نے لکھا کہ میرے پڑوس میں رہنے والی ایک خاتون نے جب بتایا کہ اس نے غلطی سے رجسٹریشن کر لی اور اسی دوران اسے 7,000 روپے کا قرض دے کر 11,000 روپے واپس مانگے گئے، 5 دنوں کے دوران اسے درجن سے زیادہ کالیں کی گئیں اور ایک لڑکا قرض ادا کرنے کے بعد بھی کالیں کرتا رہا اور پھر اس خاتون کو اپنا نمبر تبدیل کرنا پڑا۔ آن لائن قرضہ فراہم کرنے والی ایپ ایزی لون کی انتظامیہ کا موقف جاننے کے لیے
ان سے متعدد بار رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ایپ پر دیے گئے رابطہ نمبر پر طویل انتظار کے باوجود کسی نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ ایزی لون کی انتظامیہ اگر اپنا موقف شامل کرنا چاہیے تو اودی رپورٹرز کا پلیٹ فارم حاضر ہے۔